بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ مذکور آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن عقل کی روح سے اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو عقل کہتا ہے کہ مرد کے لیے ایک وقت میں 4 سے زائد عورتوں سے نکاح جائز ہونا چاہیے۔ 4 کو کیوں اللہ تعالیٰ نے خاص کیا آیت مذکورہ میں؟ تو اس عقلی اشکال کا جواب یہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے۔ مرد کے لیے 4 عورات منکوحہ محدود ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت و اتمام نعمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ مرد کو قوت اور طاقت بنسبت عورت کی زیادہ عطا کی گئی ہے، اس لیے کئی عورتوں سے ایک زمانے میں نکاح کر سکتا ہے۔ تعدد ازواج کی مصلحت نکاح کی علت غائی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ سب سے اول دائم تقوی و عفت و توالد ہے، اور چونکہ تمام بنی آدم کی قوت یکساں نہیں ہوتی، اس لیے خدا نے ان کی طاقتوں و قوتوں کے مناسب ان کے لیے اسباب فراہم کیے ہیں۔ جن اشخاص کو ہیجان و توقان شہوت زیادہ ہو، ان کی حفاظت عفت کے لیے ہر سال میں 4 عورتیں نوبت بنوبت ان کے پاس ہونا چاہیے، اور ایسے آدمیوں کے لیے یہ عدد عین قانون قدرت کے مطابق ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایسا آدمی جب کسی ایک عورت کو نکاح میں لائے گا تو کم از کم یہ عورت اس کے 3 ماہ تک کافی ہے، کیونکہ حمل کی شناخت کم از کم 3 ماہ تک مقرر ہے۔ بس اگر اس میعاد میں اس عورت کو حمل ٹیر جائے تو اسی ہیجان و جو شہوت والا آدمی اگر اس عورت سے صحبت کرے گا تو جنین پر برا اثر پڑے گا، وہ حمل گر جانے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس عورت کو آرام دیوے اور اس عورت سے صحبت ترک کر کے دوسری عورت نکاح میں لائے گا۔ اگر دوسری عورت کو بھی 3 ماہ تک قرار حمل ہو جاوے تو اس سے بھی صحبت ترک کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے اسقاط حمل کا اندیشہ ہے، اور والدین کی شہوانی جو جنین پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ 6 ماہ ہوئے، اب تیسری عورت سے نکاح کرے گا۔ اگر تیسری عورت کو بھی حمل ہو گیا تو اب اس سے بھی اس کو صحبت ترک کرنی پڑے گی۔ یہ 9 ماہ ہو گئے، اب پہلی عورت کا واضح حمل ہو جائے گا، مگر وہ غالباً 3 ماہ تک قابل صحبت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو چوتھی عورت نکاح میں لانی پڑے گی۔ اب چوتھی عورت کے حمل کی شناخت بھی 3 ماہ تک مقرر ہے، یہ 1 سال ہوا، اور اسی اثناء میں پہلی عورت جس کو وضع حمل سے 3 ماہ گزر چکی ہے تعلق زنان و شوئی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس طرح وضع حمل کے بعد ہر ایک نوبت بنوبت اس کے لیے مہیا ہوگی۔ پس یہ تعداد ہر ایک قوی شہوت انسان کے لیے کافی اور عین قانون قدرت و فطرت کے مطابق ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں وارد ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں 2 2 3 3 4 4 تک فرمایا ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ بعض آدمیوں کے لیے ہر سال میں 2 عورتیں ہی کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض عورت کی اولاد نہیں ہوتی یا دیر سے حمل ٹھہرتا ہے، اور بعض کے لیے سال میں 3 ہی کافی ہو سکتی ہے، اور بعض کو 4 کی ضرورت پڑتی ہے۔ حاملہ کے ساتھ منع صحبت کی وجہ ایک تو اندیش اسقاط حمل ہے، دوسری اس حمل سے جو اولاد ہوگی اس کی اخلاق و اطوار میں والدین کی شہوانی جوش مرکوز ہو کر بد اخلاقی پیدا کرے گی، کیونکہ جوش شہوت کا اثر جنین پر بھی ضرور پڑتا ہے اور وہ طبع میں فطری ہو جاتا ہے۔ اور گو طبی قاعدہ کی روح سے اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے والی سے صحبت کرنا بچے کے لیے مضر ہے، لیکن اطباء نے اس امر کی اصلاح بعض ادویہ کے ساتھ بتائی ہے، لہٰذا یہ امر قادح نہ رہا۔ اب رہی یہ بات کہ 4 سے زیادہ کیوں ناجائز ہوا، تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرور تھا کہ ایک خاص حد بیویاں کرنے کی ہوتی، ورنہ اگر حد مقرر نہ ہوتی تو لوگ حد اعتدال سے نکل کر 100 تک بیویاں کرنے کی نوبت پہنچ جاتے، اور ایسا کرنے سے ان بیویوں پر اور خود اپنی جانوں پر ظلم اور بے اعتدالیاں کرتے، اور ضرورت 4 سے رفع ہو گئی تھی، اس لیے زائد کو ناجائز قرار دیا۔